اجی سنتے ہیں آپ کے بچپن کا دوست حامد آیا ہے، شاہد کی بیوی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ شاہد یہ سن کر خوشی میں دوڑتا ہوا کمرے کی طرف گیا جہاں حامد پہلے سے بیٹھا تھا۔ دونوں نے فوراً ایک دوسرے کو گلے لگا کر کچھ دیر خاموش اپنے بے چین دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد پرسکون ہو کر دونوں بیٹھ گئے۔ شاہد محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے، حامد یاد ہے تمہیں ہم کس طرح بچپن میں شوخیاں کیا کرتے تھے؟ حامد ہاں ہاں اچھے سے یاد ہے، اور تمہاری وہ کہانی بھی یاد ہے جب میں نے بغل گاؤں کے ایک لڑکے منٹو کا سر پھوڑ دیا تھا تو کس طرح تم نے الزام اپنے سر لے لیا تھا اور خوب مار بھی کھائی تھی۔ شاہد مسکراتے ہوئے ہاں ہاں وہ بھی کیا دن تھے، کس قدر خوشگوار ہوا کرتے تھے۔ حامد ہلکی اداسی کے ساتھ کہتا ہے، بچپن ہی کے دن بھلا ہوا کرتے تھے، بڑے ہونے کے بعد تو صرف درد و تکلیف اور پریشانیاں ہی رہ جاتی ہیں جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی۔ شاہد ران کن لہجے میں، حامد آخر کیا بات ہے میرے دوست، تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ حامد درد بھرے لہجے میں کہتا ہے، تمہیں یاد ہے جب میرے ہاں میری بیٹی حلیمہ پیدا ہوئی تھی اور میں تھوڑا غمگین تو تم نے کیا کہا تھا؟ شاہد ہاں یاد ہے، تم پریشان ہو رہے تھے کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری کیسے ادا کرو گے۔ بیٹیاں تو ایک ذمہ داری کی ماند ہوتی ہیں، برخلاف بیٹے کے جو کہ تمہاری باطل سوچ تھی۔ اور پھر میں نے تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنائی تھی جس میں ذکر تھا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور اس کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، لیکن تم ان سب باتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ شاہد نے حیران کن لہجے میں حامد سے پوچھا۔ حامد میری وہی بیٹی آج جوان ہو گئی ہے اور اس کے رشتے کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ بہت سے اچھے رشتے ملے لیکن ان لوگوں کی اتنی مانگ تھی کہ مجبوراً ہمیں نہ کرنا پڑا۔ ابھی ایک بہت اچھا رشتہ پڑوس کے گاؤں سے آیا ہے، لڑکا ریلوے میں سرکاری جاب ہے، مگر ان لوگوں کا بھی مطالبہ ہے۔ ان لوگوں نے 5 لاکھ روپے نقد مانگ رکھے ہیں۔ زیور وغیرہ بیچ کر بھی اتنی خطیر رقم یکجا کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی شادی میں مزید دشواریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بس ان سب وجوہات سے غمگین ہوں۔ شاہد اوہ یہ بات ہے، تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو لڑکا کیسا چاہیے؟ حامد جس کی گورنمنٹ جاب ہو یا مالی اعتبار سے خوشحال ہو، بڑا سا گھر ہو، گاڑی وغیرہ بھی ہو۔ شاہد تو پھر یہ بتائیے کہ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں ایسا لڑکا انتخاب کرنے کا حکم ہے جو دیندار ہو نہ کہ مالدار، جو ہماری بچی کو خوشحال رکھے، اس کے حقوق اسلام کے مطابق ادا کرے۔ مگر ہمارے معاشرے نے اس سے بے رخی اختیار کر کے شادی جیسی عظیم سنت کو داغدار کر دیا اور طرح طرح کے خرافات شامل کر کے ہر ایک کو بربادی کی راہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان خرافات میں سب سے عظیم اور گھناؤنی بیماری جہیز کی لین دین ہے۔ اس نے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج معصوم بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ جیسے ہی ایک لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کی اٹھتی ہوئی ہوسناک نگاہیں تو دوسری طرف والدین کا پریشان چہرہ، جس کا قصوروار وہ خود کو سمجھتی ہیں، اور اگر رشتہ ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی چہمگوئیاں۔ غرض کہ ہمارے معاشرے نے لڑکیوں کی زندگی تکلیف دہ اور عذاب بنا دی ہے، جس کے قصوروار ہم سب ہیں۔ پچھلے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگو کر کے یا اسے شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا کر یا طرح طرح کی اذیتیں دے کر علانیہ طور پر ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جاتا تھا،
اور اب جہیز وغیرہ کے ذریعے پوشیدہ طور پر۔ اگرچہ سائنسی اعتبار سے ہم نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن سماجی اعتبار سے ہم اب بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ حامد رنجیدہ آواز کے ساتھ: ہاں ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تمہاری باتوں سے متفق ہوں، لیکن صرف ہمارے اور تمہارے جہیز نہ لینے دینے سے یہ برائی معاشرے میں تھوڑی ختم ہو جائے گی۔ شاہد: تم نے بالکل ٹھیک کہا حامد، ہمارے ایسا کرنے سے یہ برائی ختم تو نہیں ہوگی، لیکن ابتدا ضرور ہوگی۔ ہماری طرح معاشرے کے چند افراد نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس خاتمے کی طرف قدم بڑھایا اور اس مذموم بیماری کے خلاف عملی اقدام کیا تو اس کا خاتمہ معاشرے میں ممکن ہے۔ حامد: جی شاہد بھائی، میری سمجھ میں اب پوری بات آ گئی۔ شاہد: کیا سمجھ آیا حامد؟ حامد: یہی کہ ضروری نہیں کہ ہم ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جس کی سرکاری نوکری ہو، بلکہ ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو دیندار، ذمہ دار اور محنتی ہو، اور لڑکے والے کو چاہیے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو مذہب، دیندار ہونے کے ساتھ خوش باش بھی ہو۔ اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اس کے خاتمے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگرچہ ہم ابھی کم ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس میں بہت سارے لوگ ضرور شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہمارے معاشرے سے ضرور ہوگا۔ شاہد: واہ، بہت خوب، تمہیں تو پوری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ حامد: جی شکریہ، اب مجھے جانا ہوگا، کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ شاہد: ہاں، لیکن تم آتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے تمہارے جیسا سچا اور مخلص دوست عطا فرمایا۔ بلا شبہ دوستی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو تر و تازہ اور خوشباش بنا دیتا ہے۔ حامد: ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ پھر الوداع کہتے ہوئے حامد رخصت ہو جاتے ہیں۔